السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 105 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ اور زاویار خانزادہ گاڑی میں بیٹھے مجسم تھے، بے سانس ساکن سے تھے۔ سامنے ارتضیٰ خان کھڑا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زاویار خانزادہ بے حس و حرکت تھا، سامنے جو کھڑا تھا اس کا بھائی تھا۔ صدیاں چاہیے تھی زاویار خانزادہ کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے۔ ارتضیٰ خان رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ قید ختم ہو گئی تھی، آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کا بھائی اس کے سامنے تھا، اب کوئی قید نہیں، اب کوئی درد نہیں۔ قید میں جسے سب سے زیادہ پکارا وہ زاویار ہی تو تھا۔ غم چھٹ گئے تھے، اب سب انہیل ہو گیا تھا۔ بارش مزید تیزی سے برسنے لگی، طوفان میں شدت آتی گئی۔ گاڑی میں بیٹھا سیاہ لباس والا مرد مجسم رہا، سے آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل میں درد بڑھتا گیا۔ وہ بھی آواز کراہنے لگا، سارے خانزادہ کی طرح اسے الوژن ہونے لگے تھے۔ شاید اس کا بھائی اس کی جان سامنے کھڑا تھا، وہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے ارتضیٰ خان ہی کھڑا ہے کیا؟ زاویار خانزادہ نے التمش کی طرف دیکھتے نم سرخ آنکھوں سے تصدیق چاہی تھی۔ زری خانزادہ کے درد کا ادراک ہوا تھا۔ حقیقت کو ایلیوژن سمجھنا تو بڑا ہی جان لیوا تھا۔ جان لبوں پر سج جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل کے پٹھوں میں کھچاؤ پڑھنے لگا تھا۔ خان وہ ارتضیٰ ہی ہے۔ التمش کے لب سرگوشی کی مانند جنبش میں ڈھلے تھے۔ زاویار خانزادہ کپ کپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ سرد برفیلی ہواؤں کی کاٹ پڑ گئی تھی، بارش میں شدت آ گئی تھی۔ وہ ارتضیٰ خان کی طرف بڑھ نہ سکا۔ وہ اس برفیلی بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ ساکت نگاہوں سے ان زخموں کو دیکھتا رہا۔ صرف بارش نہیں برس رہی تھی، خون کی ندی تھی جو بہہ رہی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کے جسم کا کون سا ایسا حصہ تھا جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو؟ لمحہ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ مہینے گزرے تھے، یہ کتنی صدیاں گزر گئی تھی، کوئی اندازہ نہ کر سکا تھا۔ تکلیف ہی تکلیف، درد ہی درد۔ لالا، ارتضیٰ خان اسے پکارتے اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ اس کمر کے گرد بازو لپیٹ گیا تھا۔ وہ زاویار کو خود میں شدت سے بھینچے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ ابھی بھی مجسم سا تھا۔ قید مشکل تھی لالا، مگر آپ تھے میری آنکھوں میں، میرے اپنے تھے۔ وہ تھی میری آنکھوں میں جیتا رہا۔ وہ روتے ہوئے زاویار کا شانہ چوم رہا تھا۔ سیاہ لباس والا بے حس و حرکت مرد ہوش میں آیا تھا۔ وہ تھی آنکھوں میں۔ زاویار خانزادہ ان لفظوں کی گہرائی سمجھ ہی نہ سکا۔ سمجھ جاتا تو مقابل کے لیے جذبے بغیر ہو جاتے۔ ارتضیٰ، وہ سختی سے ارتضیٰ خان کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ گیا۔ ساری دنیا کی ہفت اقلیم مل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو زندگی مل گئی تھی۔ زاویار کی نرمی سے ارتضیٰ کا شانہ چوما، سے آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سامنے کھڑے سیاہ لباس والے مرد کی تباہی بربادی میں تقدیر کا حصہ زیادہ تھا، اس کے اپنے کرموں کا۔ یہ وہ سوال تھا جو التمش کے لیے وجود کو پسینے سے تر کر گیا تھا۔ التمش نم آنکھوں سے صرف زاویار خانزادہ کو دیکھتا رہا۔ بارش میں شدت آتی گئی مگر منظر میں دراڑ نہ پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ آتش دان میں جلتے ہوئے اس کمرے کی تپش نے سیاہ شلوار قمیض پہنے زاویار خانزادہ کو اندر آتے دیکھ کر مزید تیزی سے جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی، حقیقتوں کے ادراک ہونا ابھی باقی تھے۔ زاویار خانزادہ کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، پیشانی شکن آلود۔ وہ گرم کمرہ خاموش دم سادے ہوئے تھا۔ صرف آتش دان کی لکڑیاں چٹکتی رہیں، جلتی رہیں۔ وہ اس گرم کمرے میں رکھی لکڑی کی جھولتی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کرسی مزید تیزی سے جھولنے لگی۔ ارتضیٰ خان سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال اوڑھے جلتے آتش دان کے قریب فلور کشن پر بیٹھا تھا۔ زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی براؤن سرخ نم زدہ آنکھیں جلتی آگ پر جمائے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کمرے میں پھیلی گمبھیر خاموشی بڑھتی گئی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں موندے رہا۔ بلاخر ارتضیٰ خان کی آواز سے سکوت کو توڑ گئی۔ بہت مشکل تھا وہاں ایک لمحہ گزارنا لالا۔
گھاؤ لگے زخموں میں بوڑھے بابا آپ کو پکارتا رہا، مگر ان درندوں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ ساویار خانزادہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کشادہ پیشانی مسیح شکن آلود ہوئی، رنگت تانبے کے مانند سرخ، جھولتی کرسی میں تیزی آ گئی۔ مجھے گولیاں نہ بھی لگی ہوتی، قید ایک آزمائش ہوتی ہے تاریکی اور روشنی میں فرق کرنا بھول گیا تھا۔ وہ سب بہت دردناک تھا لالا، وہ نم زدہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، اور سردار زاویار خانزادہ جسے خود پر غرور تھا، اپنی ذات اپنی طاقت پر وہ بے انتہا مغرور تھا۔ اس کا ہی بھائی اتنے مہینوں سے قید میں تھا، وہ غافل رہا۔ زاویار خانزادہ کے دل میں اٹھتے درد میں تیزی آنے لگی۔ گولیاں کس نے ماری تھی تمہیں؟ وہ سوال تھا جو پوچھنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ جس نے مجھے قید کیا؟ ارتضیٰ کی بات پر زاویار خانزادہ کی کرسی جھولتی رک گئی۔ وہ بے حس و حرکت ہوا، سانس سینے میں گھٹنے لگی۔ اذان؟ اذان ملک نے تم پر گولیاں چلائی تھی؟ زاویار خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ زاویار خانزادہ کو اس سوال کا جواب اس بات میں چاہیے تھا۔ اس کا سوال کا جواب صرف ہاں میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اذان کبھی بھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا لالا۔ اس کی گاڑی تو میری گاڑی کے پیچھے تھی، گولیاں تو سامنے سے چلی تھیں۔ زاویار خانزادہ سائیں سائیں دماغ اور شل وجود کے ساتھ یہ سب سن رہا تھا۔ چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا۔ تکلیف ہی تکلیف تھی جو زاویار خانزادہ کو ہوئی تھی۔ اذان ملک کی دردناک چیخیں اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی تھیں۔ اس طرح کے کھیل تو ہم کالج میں بھی کھیلتے رہے ہیں۔ ہم دونوں ساری دنیا کو مار سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں۔ اس نے صرف گولیاں میری گاڑی کی ڈکی پر چلائیں تھیں۔ ارتضیٰ خان کو وہ منظر یاد کرتے کر رہا تھا۔ گولیاں لگنے والی جگہ پر لگے گھاؤ میں درد سا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک نفوس سانس روکے ہوئے تھا، وہ زاویار خانزادہ۔ کمرے کی ہر شے ظالم جابر سردار زاویار خانزادہ کو تکے گئی۔ رحم سا اس مرد پر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا لالا، ان دو شیطانوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ وہ دونوں آپ سے میرے عوض پیسے چاہتے تھے، مگر ان کا مالک کیا چاہتا تھا یہ میں اس قید میں نہیں جان سکا۔ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ زاویار خانزادہ کرسی ایک بار پھر سے چھولنے لگی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جو وہ منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ سردار زاویار خانزادہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ زاویار خانزادہ آج اپنے ہی سوالوں سے خوفزدہ تھا۔ سیاہ آنکھیں کرب زدہ تھی۔ عائش نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے میں نے اسے میسج کیے۔ جواباً اس نے بھی مجھے I love you too کا میسج کیا۔ میں بے یقین تھا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ اس کا سنہری بالوں والی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو مجھ سے محبت ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ خان کرب سے مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھیں ارتضیٰ کی پشت پر گڑھیں۔ دل میں سوئیاں سے چبھی تھی۔ سنہرے بالوں کا مالک صرف وہ تھا۔ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ ساری رات اس I love you والے میسج کو میں نے لاکھوں بار تو پڑھا ہوگا۔ ارتضیٰ خان کی آواز پھینکنے لگی۔ زاویار خانزادہ کا دل جلنے لگا۔ آتش دان کی لکڑیاں چٹکتی رہی۔ زاویار خانزادہ کا سینہ جلتا تڑپتا رہا۔ میں نے عائش کو فون کیا تو مجھے اس نے بہت برا بھلا کہا کہ وہ شاہویر ملک سے محبت کرتی ہے، وہ اس کا منگیتر ہے، وہ مرتے دم تک اس کی ہی رہے گی۔ زاویار خانزادہ کی مٹھیاں بھیجنے لگی، آنکھیں خون آلود ہونے لگی۔ حسد و رقابت سے اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ بوتل پھر سے منہ لگا گیا تھا، جس زہر سے ساری عمر بچتا رہا۔ وہ ایک ہی رات میں اس کا ایڈکٹ بن گیا تھا۔ اب اس کے بنا گزارا نہیں تھا۔ وہ گھراتی ہوئی مجھے اشیر ملک کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے جان سے مار ڈالے۔ وہ شاہویر سے کتنی محبت کرتی ہے میں جان گیا تھا لالا۔ تو مجھے مارنے کی دھمکیاں بھی نہ دیتی تو میں مر گیا تھا۔ قطرہ قطرہ اپنے لفظوں سے میرے جسم سے جان نکالتی رہی، اور ارتضیٰ خان جیسے قطرہ قطرہ زاویار خانزادہ کے سینے سے جان نکال رہا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے زاویار خانزادہ کا سینہ چیر رہا تھا۔ آتش دان میں اتنی گرمائش نہیں تھی جتنی گرمی زاویار کے سینے میں پل رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہاتھ سے سینہ مسلنے لگا، آنکھوں میں وحشت کے سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اسی وقت اذان عائش کے فون چھینتے مجھ پر چیخنے لگا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ وہ گاڑی لے کر میرے پیچھے آ گیا تو وہ تو موہرا تھا، صرف لالا، کوئی اور بھی تھا جو اس سب کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، جس نے یہ ساری سازش رچی۔ یقیناً اس نے میرے قتل کا الزام اذان پر ڈال دیا ہوگا۔ وہ چپتا تھا، کبھی آپ کا دھیان اس پر نہ جائے، ارتضیٰ خان نے کہتے ساتھ ہی چھٹکے سے رخ موڑ کر زاویار خانزادہ کو دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ شیشے والا ہاتھ نیچے کر کیا۔ اذان کہاں ہے لالا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟
ارتضیٰ خان کی بات پر زاویار خانزادہ آنکھیں موند کیا، گردن میں گلتی بھر کر معطوم ہوئی۔ اذان ملک کا نیم مرتا وجود یاد آیا، کتنا تشدد کیا اس نے اور التمش نے مل کر اس پر۔ اذان ملک کے جسم کا کون سا ایسا حصہ تھا جہاں اس نے بے رحمی سے تشدد نہ کیا ہو؟ صرف جسم سے سانسیں کھینچنا رہ گیا تھا۔ وہ بیچارہ معصوم خود کو ہی قاتل رہا۔ اتنے معصوم تھے وہ دونوں بہن بھائی۔ زاویار کی کراہیں بڑھنے لگی۔ وہ بھاگ گیا تھا، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکا۔ زندگی میں پہلی بار زاویار خانزادہ کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تہی دامن ہو گیا تھا۔ کرسی سے ہلنے میں تیزی آتی گئی۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں کی ایڈکٹ ہو گئی تھیں۔ خالی پن بڑھتا گیا، وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دل شل ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ شکر ہے میرے خدا کا لالا، آپ نے کوئی ظلم نہیں کر ڈالا، ورنہ میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو پاتا۔ ارتضیٰ خان سر ہاتھوں میں گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے دل میں اٹھنے والا درد نئے سرے سے اٹھا تھا۔ ظلم تو بہت چھوٹا لفظ تھا، اس کی دہشت کے آگے وہ کیا کیا قیامت ڈھا چکا تھا۔ زاویار خانزادہ بھی رونا چاہتا تھا مگر رو نہ سکا۔ زاویار خانزادہ کے منہ کو ایک بار پھر سے وہ بوتل لگ چکی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ زہر پی ڈالا۔ پہلی رات مارے گئے اس نازک وجود کو مارے گئے اپنے بے درد تھپڑ یاد آئے تھے۔ اس کا تار تار کرتا وجود یاد آیا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کی سیاہ آنکھیں زخمی تھیں۔ ارتضیٰ خان نے یکدم چہرہ ہاتھوں سے اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے عائش ملک چاہیے لالا، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس قید میں بھی وہ مجھے بھولی نہیں۔ وہ وقتی اٹریکشن نہیں مجھے محبت تھی، بلکہ میری محبت ہے۔ میں عائش ملک سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں۔ ارتضیٰ خان زاویار کو دیکھتے چٹانی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں دبوچ گیا، سینے میں ایسی دہکتی آگ جلی کہ علامان جو اس عورت کا نام لے وہ اس کے سینے میں خنجر گاڑ دے۔ سردار زاویار خانزادہ کی خواہش بڑھتی گئی۔ تم ابھی آرام کرو، کل بات کرتا ہوں۔ زاویار نے سرخ کاٹدار نگاہ ارتضیٰ خان پر ڈالی اور کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ ارتضیٰ خان زمین پر پڑی شیشی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے یقین تھا زاویار خانزادہ جن چیزوں سے نفرت کرتا تھا آج انہیں منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ فارم ہاؤس کے اس کمرے میں ہر چیز بکھری تھی۔ کمرے میں کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ نہ تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھا۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گردن پیچھے کو ڈھلکائے ہوئے تھا۔ سیاہی مائل لبوں میں جلتا سگریٹ دبا تھا۔ سیاہ رنگ کی قمیض کے بٹن کھلے تھے، سیاہ آنکھوں میں صرف ڈورے تیر رہے تھے۔ زاویار کے گرد خالی شیشے کی بوتلیں پڑی تھیں جنہیں وہ کچھ گھنٹے میں سے اپنے اندر منتقل کر چکا تھا۔ زہر پینا تو قطرہ قطرہ کیوں، سارا اکٹھا کیوں نہیں؟ وہ شدت پسند جنونی انسان تھا، قطرہ قطرہ کچھ بھی پینے کا اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ نیلی آنکھوں والی عورت کے لبوں کا رس نچوڑنے پر آتا تو وہ بنا رحم کھائے وہ نچوڑ لیتا تھا۔ اس کے سانسیں تک وہ بے حد و حساب پیتا تھا۔ اس کی جوانی تو تھی ہی اس کی، صرف اس کی۔ وہ عورت سردار زاویار خانزادہ کی تھی، اس کی ملکیت۔ وہ چھت پر لٹکے فانوس پر آنکھیں گاڑے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ وہ غراتی ہوئی مجھے اشیر ملک کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے جان سے مار ڈالے۔ وہ شاہویر سے کتنی محبت کرتی ہے میں جان گیا تھا لالا۔ سگریٹ کا جلتا ٹوٹا اس کی انگلیوں کو جلانے لگا۔ وہ بے حس بنا رہا۔ جلنا کیا ہے؟ کوئی آ کر سردار زاویار خانزادہ کے سینے میں جھانکے تو جانے۔ کوئی آگ ہست اور رقابت کی آگ سے زیادہ شفاف نہیں ہوتی۔ یہ وہ معمولی شعلہ نہیں تھا جو انگلی کو چھو کر بجھ جائے۔ یہ حسد، غیرت، رقابت اور اس کی عورت کی طرف اٹھنے والی نظر تھی جس کی آگ میں وہ زندہ چل رہا تھا۔ یہ آگ ہڈیوں تک نہیں، اسے روح تک کو جلا رہی تھی۔ یہ آگ بھڑکتی کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس عورت کا نام بھی لے لیتا تو وہ زاویار خانزادہ اسی لمحے اپنے ہاتھ سے اس کے سینے میں خنجر اتار دیتا، بغیر سوچے، بغیر پلک جھپکائے۔ رات کی خاموشی اسے نہیں مات تھام رہی تھی، وہ خود رات کو تھامے بیٹھا تھا۔ اب تمہاری اوقات میں تمہیں بتاؤں گا، ساری زندگی مجھے حساب دو گی، ہر اس لمحے کی جب مجھ سے غداری کی۔ ساری زندگی اب ایک کنیز کی طرح ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی رہو گی۔ اپنے ہونے پر تم رحم کھاؤ گی۔ اپنے ہی لفظ اس کی سماعتوں میں سیسے کی مانند پگھلنے لگے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ 2 ٹکے کی ونی میں آئی ہوئی عورت ہو تم، تمہارے بغیرت بھائی باپ کی جرات نہیں وہ سردار زاویار کے سامنے آ سکے۔ سردار زاویار خانزادہ نے سر صوفے پر پٹکا۔ آج وہ ان لوگوں کے سامنے جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔
تم جیسی بےشرم بدلحاظ بدتمیز عورت جسے اپنی عزت کی رتی برابر پرواہ نہ ہو، اسے نکاح میں لینے کا مر کر بھی میں سوچ نہیں سکتا۔ اب اس مجبوری کی سزا تم پل پل بھگتو گی۔ چیخ چیخ کر بولو زاویار خانزادہ بغیرت ہے۔ وہ پہلی رات تھر تھر کانپتی اس عورت سے کہہ رہا تھا جو اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کی عورت، اس کا لباس، وہ نم سا مسکراتے سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا، وہ گالیاں، وہ تھپڑ، وہ تذلیلیات آئی جو اس رات وہ ہر رات اس پر ڈھاتا رہا۔ زاویار خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ نے ڈرنے کو کہا تھا، تو وہ تو رب کی امانت ہے جن کی حق تلفی سے روز محشر میں سخت سزائیں مقرر تھیں۔ وہ بے آواز کر رہا تھا، اس دنیا میں ہی سزا مل چکی تھی۔ خون بہا میں آئی ہو، یعنی میرے بھائی کو مارنے کے جرم میں اپنے بھائی کے لیے سزا کاٹنے، قتل کی سزا بھگتنے۔ عائش، سوچو تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتے ہو؟ وہ زرد سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے گھر والے تمہیں پل پل ایسی اذیت دے سکتے ہیں کہ سوچ ہے تمہاری۔ ہر پل تمہارے ہاتھ جوڑے کھڑا کروا سکتا ہوں، اتنی تسلیل، اتنی سختی کہ تمہاری روح کانپ جائے۔ وہ سچ میں کانپ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ آنکھیں فانوس پر جمی رہتی، پچھتاووں کی آگ سے وہ جلتا رہا۔ سفاکی کے قصے ابھی کہاں ختم ہونے تھے؟ یہ پگھلتی رات کم تھی، وہ پوری زندگی اپنا احتساب کر سکتا تھا۔ تمہارے خوبصورت جسم پر بیلٹ کے نشانات میں مٹنے نہ دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ زرد ہو گئی تھی۔ وہ بیلٹ کے صفاق مار یاد کرتے کر رہا تھا۔ آج وہ ضربیں اپنی روح پر برستی محسوس ہوئی تھی۔ منظر بدل گیا تھا۔ اب وہ سرخ بکھرے لہنگا چولی میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اپنی دونوں کلائیاں پاس پڑی شیشے کی میز پر مار رہی تھی، بے حد بے دردی سے بنا خود پر رحم کھائے۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، خون کی دھار کلائیوں سے بہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک کرتے چوڑی نکالنے لگی۔ وہ ماسی سے حال میں لوٹا۔ بڑی ظالم عورت تھی۔ زاویار خانزادہ آنکھیں دو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ فلیش بیک سے آنکھوں میں پھر سے چلنے لگا۔ وہ گردن صوفے پر ڈھلکائے اپنی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ نیلی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی زخمی کلائیاں اس کے آگے کیے ہوئی تھی۔ سرخ خراش زدہ لکیریں، خون کے قطرے ان ابھری لکیروں پر ابھرے تھے۔ کچھ چوڑیاں ابھی تک کلائی میں پیوست تھیں۔ یہ چوٹیں، یہ زخم کچھ نہیں، جو تم کرتی ہو سمجھو کچھ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، کس بات کا ظلم ہے تمہیں، کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ میرے قدموں کی خاک جتنی حیثیت ہے تمہاری، یوں چونٹی کی طرح مسل دوں؟ اتنا حقیر ہے وجود تمہارا؟ وہ بے حسی سے اس عورت پر غرا رہا تھا۔ بنا دیتے نا میری قبر؟ وہ ہنسی تھی۔ ہائے بے رحم عورت! زاویار سینہ مسلنے لگا۔ یہ دیکھو، وہ اپنی کلائیاں پھر سے اس کے سامنے کر گئی تھیں۔ وہ سر پٹکنے لگا۔ اذیت تھی، ماسی سے جان چھڑوانا مشکل تھا۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ سرتار زاویار اس عورت سے آج ڈر رہا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا، اس عورت کی بے رحمی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اس دن بھی بے سکون ہوا اور آج بھی بے سکون تھا۔ مجھے خراش بھی لگتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ساری رات ایک خراش پر آنسو بہاتی تھی۔ کاش مجھے بتایا جاتا کہ عورت کا زندہ درگور ہونا ازلوں سے لکھا جا چکا ہے، مگر مجھے نہیں بتایا کیا۔ وہ جھکتے ہوئے اپنی کلائی کے زخموں پر لب رکھ رہی تھی۔ دیکھو، مجھے آج بھی خود سے اتنی محبت ہے، اپنے ہی زخموں پر مرہم رکھتی ہوں۔ وہ اپنی کلائیوں کو چومتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سر بری طرح صوفے پر پٹکنے لگا۔ سوچو، میں تمہاری مار دھتکار گالیاں کیسے سہی ہوں گی؟ میں کتنا تڑپی ہوں گی، کتنا روئی ہوں گی۔ وہ اس کا گریبان جکڑے کہہ رہی تھی۔ اب وہ بھی کچھ تیش بے حسی سے کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ زاویار یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے لفظ تیزاب کی مانند سماعتوں میں اترتے چلے گئے۔ تمہارا رونا مجھے سکون دیتا ہے، تمہارے زخم میرے سینے کے بدلے پر چھینٹے ڈالتے ہیں، تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کل بھی تڑپ رہا تھا اور آج بھی مر رہا تھا۔ تم ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کرتی ہو۔ اس سے زیادہ تمہارا برا حال کروں گا، تمہیں خود سے گھن آئے گی۔ وہ تیش سے کہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ اس سے برا حال نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ وہ سسک رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی
زاویار وہ لفظ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا۔ ہائے بے رحم یادداشت، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا تھا، میں خود آئی بنی میں، مگر یہی سوچا تھا تم شاید مجھ پر رحم کھا لو، مگر تم نے نہیں کھایا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تمہارے قدموں میں گر جاؤں، میں اپنی زندگی کی بھیک مانگوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ کیوں؟ اس دن کی طرح وہ آج بھی چیخا تھا۔ کیوں؟ وہ چیخ رہا تھا، فارم ہاؤس میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں تم سے، وہ بھی چیخی تھی۔ کمرہ لرزا اٹھا تھا، چٹاخ کی آواز گونجی، وہ اوندھے منہ گرتی سسکنے لگی۔ میرے بھائی کا خون کیا تمہارے بغیرت بھائی نے، تم خدائی بنی میں، کہتی ہوں میں تم پر رحم کھاتا ان بے زبان جانوروں کو گولیاں مارتی اور امید کرتی ہو تم پر رحم کھاؤں۔ وہ پاگل ہوتے اسے مار رہا تھا۔ زاویار خانزادہ پسینے میں نہلا گیا۔ وہ اسے اس دن بھی بتانا چاہتا تھا، وہ اس سے نفرت پر پاگل ہوا تھا، وہ نفرت کا اظہار نہ کرتی وہ کبھی اسے نہ مارتا۔ سے آنکھوں والے مرد کے پاس اپنے ظلم کی بہت سی وجوہات تھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، اس کے پاس وجوہات تھیں۔ وہ ظالم عورت تھی۔ وہ نہیں تھا، وہی ظالم عورت تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے خود سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے، میرے بدن پر زخم کیوں ہے؟ اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو۔ وہ سوال پوچھ رہی تھی، محبت تو تھی مگر یہ بنی۔ اف! زردار زاویار خانزادہ کا آج اپنی جان لینے کو دل کیا۔ کاش وہ اس وقت دل بڑا کرتا، اسے معاف کر دیتا، خدا کو اس پر رحم آ جاتا۔ ظالم کی تو معافی بھی نہیں۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ تم سچ کہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ اب اس پر ہنس رہی تھی، اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے تھے۔ اس کمرے کی در و دیوار بھی زاویار پر ہنسنے لگے۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، ایک دن میں تمہاری قید سے ضرور چھوٹوں گی۔ اس دن بھی زاویار ہنسا تھا، آج بھی زاویار خانزادہ ہنس رہا تھا۔ اس صدی میں تو یہ ناممکن تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کو اس عورت کی خوش فہمی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سگریٹ کی کش لیتے صوفے پر سر رکھ گیا تھا۔ قیامت کا آنا ضروری تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کی عورت کو اس سے چھیننے کے لیے بڑا ہی ظالم مرد تھا، اپنی ہی تقدیر سے ضد لگائے ہوئے تھا۔ نیلی آنکھوں والی بے رحم عورت دھندلی سی نظر آئی، سیاہ چادر لپیٹے اس کی رومیو ٹائٹان کو بے رحمی سے گولی مارتے ہوئے۔ وہ سینہ مسلتے کھانسنے لگا، کچھ تھا جو زاویار خانزادہ کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ بے رحم تھی، وہ جانتا تھا، چلاؤ گولی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ اس ظالم صفاق عورت نے واقعی خود پر گولی چلا دی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ زہریلا جام پھر سے منہ کو لگ گیا تھا۔ ارتضیٰ زندہ ہوتا تو شاید تم میری قید سے چھوٹ جاتی، میں کھڑے کھڑے تمہیں چھوڑ دیتا۔ یقین مانو، ہاتھ جوڑ کر تمہارے آگے کھڑا ہوتا، مگر یہ کہاں ممکن ہے؟ کبھی سنا ہے مردے زندہ ہو جائیں؟ تم میری تھی، میری ہی رہو گی۔ تمہاری رہائی کے چانسز زیرو ہیں، یعنی امپاسبل۔ موت تک تم میری۔ وہ اپنے ہی لفظوں سے نسلیں چرا رہا تھا۔ سب جھوٹ، سب رد تھی، وہ اس کی تھی، یہی سچ تھا۔ ہاں، وہ عورت اس کے حوصلے آزماتی تھی، ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کرتی تھی وہ تکلیف سے مر جاتا تھا۔ ارتضیٰ نے واپس آنا تو تھا تو آ جاتا۔ اس بے رحم عورت نے کیوں کبھی کسی اور سے محبت کی؟ اسے حق نہیں تھا وہ کسی کو دل میں بسائے۔ اس نے غلط کیا تھا۔ معاشرگی سے کہہ رہا تھا، وہ شیشے کی بوتل کو منہ لگائے رہا۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ وہ اب کمرے کے ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے پر زاویار خانزادہ نے اپنی سرخ متورم آنکھیں بمشکل کھولی تھیں۔ وہ ٹھنڈے فرش پر شرٹ لیس لیٹا تھا۔ وہ صرف سیاہ شلوار پہنے ہوئے تھا۔ وہ چکراتی نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ شیشے کی کھڑکیوں سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دروازہ تھا کہ دھڑ دھڑ بجتا ہی جا رہا تھا۔ سر کی ٹیسوں سے زاویار خانزادہ کمرے کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کے باوجود اس کی زندگی میں تاریکی تھی۔ پورا بدن پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ مارتے اپنا موبائل تلاش کیا۔ اس کے پاس ہی اس کا موبائل پڑا تھا۔ تاریخ دیکھتے وہ بے یقین ہوا تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ ہوش و خرچ سے واپس آیا تھا۔ وہ 2 دن بے ہوش رہا، یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ کیسے خود سے بے خبر رہ سکتا تھا؟ وہ نیلی آنکھیں، وہ جھٹکا کھا کر اٹھا۔ بے چینی اضطراب اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔
شاہویر ملک یہ نام لیتے کانٹے سے حلق میں چبھنے لگے۔ وہ بے سکون ہو گیا۔ اف! وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ دروازہ بجتا رہا۔ وہ اٹھتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب ٹھنڈے پانی کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار بھی اسے سکون نہ دے سکی تھی۔ سینہ جلتا رہا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے وہ کمرے سے باہر آیا۔ سیاہ آنکھیں سرخ مگر چہرے پر مغروریت سجی رہی۔ سردار زاویار خانزادہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ سمندر خان کیا ہوا ہے؟ کون مر گیا ہے جو میرا کمرہ کھٹکھٹائے جا رہے تھے؟ کندھوں پر شال چھٹکتے زاویار خان کی آئی برو تنی تھی۔ خان، وہ ارتضیٰ، کیا ہوا ہے ارتضیٰ کو؟ وہ سمندر خان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بھاری قدموں سے وہ ارتضیٰ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خالی کمرہ دیکھتے وہ بھنا گیا تھا، رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو گئی۔ کمرے سے باہر آتے سمندر خان کو خون اتری نگاہ سے دیکھا۔ خان صاحب، بہت کوشش کی مگر اسے روک نہیں سکا۔ 2 دن سے چھوٹے خان سے پورا فارم ہاؤس سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ تو ہوش میں نہیں تھے، وہ کہتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گھوریاں بڑھی تھیں۔ کب نکلا وہ یہاں سے؟ زاویار خانزادہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے گاڑی کی چابیاں لیتے وہ باہر آیا۔ میز سے پسٹل اٹھاتے وہ سمندر خان کو گھور رہا تھا۔ خان، 10 منٹ پہلے۔ سمندر خان کے جواب پر وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں کی جانب بڑھا۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ سانسوں میں آگ دہک رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کسی قیمت پر حویلی نہیں جا سکتا تھا، یہ سچ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس کے کار پورچ میں آیا۔ اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑی گاڑی اس وقت کار پورچ میں نہیں تھی۔ وہ تحش و عالم سے گاڑی پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ گیٹ کھولو! زاویار خانزادہ چیخا تھا۔ اس کے ملازموں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ وہ پسٹل سے آسمانی فائر کرتے دانت کھینچتے ہوئے تھا۔ جی کر رہا تھا پسٹل کی ساری گولیاں اپنے ملازموں کے سینے میں ڈالتے۔ ارتضیٰ خان کیسے گاڑی لے کر نکل گیا تھا آخر؟ وہ اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ زمانے میں اور بھی غم تھے اس کے لیے۔ وہ غم تھا اس کی نیلی آنکھوں والی عورت کا، جو اس کے اور عائش کے درمیان آتا جان سے جاتا۔ وہ پسٹل کی نوک اپنی پیشانی سے نیچے ناک پر لاتے ناک کی ہڈی پر رکھے ہوئے تھا۔ اب تو یہ گولیاں اپنے سینے پر مارنے کو دل کر رہا تھا۔ وہ مار بھی دیتا مگر وہ عورت اس کی مرنے کے بعد رہائی پا جاتی، یہ گوارا نہ تھا۔ اس کی رہائی قبول تھی مگر اس کی خوشی قبول نہ تھی۔ وہ خوشی شاہویر ملک تھا۔ شاہویر ملک، اس ایک نام کو پکارتے وہ جل اٹھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اندھا دھند گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں صرف وحشت تھی، ساری دنیا اس کی دشمن تھی۔ میرا دل تیرے پیار میں آہ بھرے، تجھے یاد کرے فریاد کرے، کبھی تو بھی پیار سے دیکھ میرے دل کو ایک نظر اے بے خبر۔ وہ تیز سے ڈرائیو کرتے اسٹیئرنگ پر مکے مار رہا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ ہوائیں سب اس کے مخالف ہو گئی تھی۔ اسے اب کسی سے کوئی امید نہ رہی تھی۔ اپنی تقدیر وہ خود لکھنا چاہتا تھا۔ عائش اس کی تھی، صرف اس کی تھی۔ جیتا ہوں مگر جیتا بھی نہیں، مرتا ہوں مگر مرتا بھی نہیں، تیرے غم میں فنا ہونے کے لیے پیتا ہوں میں زہر اے بے خبر۔ وہ جبڑے بھینچے ارتضیٰ خان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان 8 مہینوں میں اتنی شدت سے ارتضیٰ کو یاد نہیں کیا تھا جتنی شدت سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، وہ عورت صرف اس کی تھی۔ وہ کیسے عائش کو کسی کو بھی دے سکتا تھا؟ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ عائش کو کھونے کا غم اس سے پہلے کبھی نہیں ستایا تھا مگر آج راستے کا ہر پتھر جیسے عائش کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ سوچ کی کرنیں زاویار خانزادہ کو چبھنے لگی۔ وہ مسکرایا تھا، اب وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ سب کچھ ابھی بھی اس کی مٹھی میں تھا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے خطرناک موڑ موڑتے ہوئے سڑک کراس کی۔ ارتضیٰ خان کسی صورت حویلی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عورت ونی میں تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی، اس راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں جنون تھا، تقدیر کے سے ضد لگانے والا زاویار خانزادہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا تھا۔ ارے کوئی سمجھائے اس مرد کو، اس کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، مزید خود کے لیے ظالم نہ بنے۔ وہ خطرناک موڑ موڑتے اپنی جان سے کھیل رہا تھا، نیلی آنکھوں پر اس کی جان واری، سب کچھ اس کے صدقے کر دیا۔ وہ بالآخر اپنی موت سے جیت گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی ارتضیٰ خان کی گاڑی کے سامنے لاتے بریک لگا گیا۔ گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھا رہا۔ وہ سرد و سرخ نگاہیں ارتضیٰ خان پر جمی رہیں۔ ارتضیٰ خان اگر بر وقت بریک نہ لگاتا تو گاڑی زاویار خانزادہ کی گاڑی پر چڑھ دوڑتی۔ ارتضیٰ خان حیرت سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بھائی زاویار خانزادہ نہیں تھا، اس کے لیے تو یہ سیاہ آنکھیں ہمیشہ نرم رہیں۔
گاڑی میں بیٹھا زاویار اس کے لیے غیر تھا۔ ارتضیٰ خان گاڑی سے اتر آیا۔ زاویار خانزادہ بھی پسٹل اپنی کنپٹی پر سہلاتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ آنکھیں بے حسی کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ایک دوسرے کے روبرو آن کھڑے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیص پہنا مرد ورتا حیرت میں تھا۔ سیاہ لباس والا مرد کوئی اجنبی تھا۔ پسٹل اپنی کنپٹی پر پھیرتے وہ مسکراتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا، نرم مسکراہٹ جو دل پسیج تھے، جو دھڑکنیں منتشر کر دے، جو ہواؤں کا رخ بدلتے، جو سب ساکت کرتے۔ وہ جھکا تھا، نرمی سے ارتضیٰ کا شانہ چوما۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اس کے لیے بدلا نہ تھا۔ ساری دنیا بدل سکتی تھی، اس کا بھائی سردار زاویار خانزادہ بدل نہیں سکتا تھا۔ ارتضیٰ خان کی معصومیت پر ہوائیں نم زدہ ہوئی تھیں۔ جلد ہی اسے گہرا گھاؤ اسی بھائی سے لگنے والا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے ارتضیٰ، وہ نرم لہجے میں بولا۔ کیوں لالا؟ مجھے مورے بابا، تائی جان، زمر سب سے ملنا ہے، مجھے عائش کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر زاویار خانزادہ کے لب بھینچے، سینے کی سلگن بڑھی۔ وہ رخ پلٹتے پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ پہاڑ اس کی گولیوں کی گوند سے لرزا اٹھے تھے۔ ارتضیٰ خان اچنبے سے زاویار خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ پلٹا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے ارتضیٰ کو دیکھنے لگا۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 لوگوں کی جان لی ہے، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ جھوٹی بات ہے؟ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جماتے کہا۔ ارتضیٰ خان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ بے جان سا ہوا تھا۔ مگر لالا، قتل تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اگر میں انہیں نہ مارتا وہ مجھے مار دیتے۔ ارتضیٰ خان کے لب کپ کپ آ گئے تھے۔ وہ قیامت رات یاد آئی تھی، اس سے پینک اٹیک سا آیا تھا، قید یاد آنے لگی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے گاڑی کے ساتھ لگتے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ اب رو رہا تھا، ہواؤں کی کاٹ بڑھنے لگی۔ سردار زاویار خانزادہ ظالم تھا، جابر تھا، مگر منافق نہ تھا۔ وہ آج منافق بھی ہو گیا۔ حق ہاں، نیلی آنکھوں والی عورت کے عشق نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ ان 2 کتوں کا مالک کون ہے؟ مجھے ڈھونڈنا ہوگا، مجھے تمہیں اس سارے میس سے نکالنا ہوگا، تب تک تم کہیں نہیں جا سکتے۔ ارتضیٰ خان کے آنسوؤں سے نظریں چرا گیا تھا۔ کیا وہ کچھ غلط کر رہا تھا؟ زاویار کے سینے میں نئے سرے سے درد اٹھنے لگا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ عورت بڑی ہی بے رحم تھی۔ وہ جانتا تھا اس عورت کو، وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ زاویار خانزادہ میں اتنی طاقت تھی وہ اس عورت کو روک سکے، مگر وہ اب اسے روتی کرلاتی نہیں چاہیے تھی۔ وہ پھر سے اس عورت کے ساتھ جینا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہنسنا چاہتا تھا۔ زندگی سے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی پوری دنیا عائش تھی، کوئی کیسے اس سے عائش کو چھین سکتا تھا؟ زاویار نے ارتضیٰ خان کو بازو سے جکڑے نرمی سے کھڑا کیا، اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا، اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ گاڑی انجان راستوں پر دوڑنے لگی تھی۔ یہ راستہ فارم ہاؤس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ہوائیں ساکت سی، سانس روک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ آخر کرنا کیا چاہتا تھا؟ وہ بھاری قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، سیاہ لباس سے obsession رکھنے والا مرد کا لباس کا رنگ بھی آج بھی سیاہ تھا۔ سب کچھ وہی تھا، کچھ نہ بدلا تھا، وہی مرد، وہی جنون، وہی جذبے، بس سیاہ آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ خوف زاویار خانزادہ کو مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، سانس کھینچتے جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اس عورت کی شفاف خوشبو وہ کمرے میں نہیں تھی کبھی، مگر معطر کمرہ رہتا تھا، وہ یہیں کہیں تھی۔ وہ بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شیشے جیسا فرش سب چمک رہا تھا، ہر چیز ترتیب وار سجی تھی۔ زاویار خانزادہ کو وہ کبرڈ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی، سسکتی ہوئی، روتی ہوئی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جھکا، وہ اب وہاں نہیں تھی۔ فرش کو ہاتھ لگاتے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دیوانگی کا وہ مقام جہاں صرف وہ تھی، وہ ونی میں نہ رہی، اس کا مقام بدل گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف سے نکل گیا تھا، وہ بے چین قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کے بھاری قدم کچن کے دروازے پر رک گئے تھے، وہی نیلا لباس پہنے ہوئے جو اس دن بھی پہنی تھی۔ سلیب کے پاس کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی، شال کچن میں پڑی کرسی پر تھی، سنہرے بال الجھے سے تیرے جوڑے میں لپٹے تھے۔ وہ اسے بے چین سرخ نگاہوں سے تکیے کیا دبا ہوا تھا، جو میرے سینے میں تجھ کو دیکھا تو درد ابھرا، کسی بھی مرہم سے نہ بھر پایا، تیری بے وفائی کا زخم گہرا، سینے میں پیار مچلتا ہے، آنکھوں میں درد چھلکتا ہے، ساحل کی طرح کاٹے مجھ کو چاہت کی لہر، ہر وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ عائش صفاق انسان کے بھاری قدموں کی دھمک پر بے سانس ہوئی، رنگت زرد ہوئی تھی، وہ لرزنے لگی۔ اس کی دی ہوئی دھمکیاں یاد آئی تھی، خوف، دہشت چھوٹا لفظ تھا وہ جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ساعتیں خاک ہونے لگی، وہ اس کی طرف بڑھتا رہا، وہ لرزتی رہی۔ اس صفاق مرد کی مردانہ خوشبو سے اس کے اعصاب دہکنے لگے، ایک آگ تھی جو اسے چھو گئی تھی،
اس کے گرم ہاتھ عائش کے پیٹ پر لپٹ پڑے تھے۔ عائش کی سانسیں مزید اٹک گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ کے گرم ہاتھ سختی سے اس کے گرد اس پہ پیٹ پر بندھے رہے۔ وہ عائش کے پشت اپنے چٹانی سینے سے لگائے آنکھیں مون کیا تھا۔ سکون تھا جو رگو پے میں اترا تھا۔ یہ سکون، یہ چاشنی پوری دنیا میں اس کے لیے کہیں نہیں تھی۔ یہ عورت جدا ہو جائے تو موت مقرر ہو جائے۔ عائش اس کی گرفت میں ساکت تھی، زاویار کے گرم ہاتھ اس کا حدت سے جلتا بدن عائش کو جھلسا رہا تھا۔ زاویار کے لب عائش کے شانوں کو چھونے لگے، گرم نرم لب۔ عائش گپ چپ مہر بے لب تھی۔ بستر پر اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ جانتی تھی۔ ظالم صفاک مرد کے ہر ایکٹ سے وہ بخوبی واقف تھی۔ زاویار کے حدت بھرے لب اس کی سائیڈ گردن پر ثبت ہو گئے۔ عائش کو لگا جیسے کسی نے گرم جلتا کوئلہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ یہ مرد سچ میں آگ تھا، چھولو تو جل کر راکھ ہو جاؤ۔ زاویار خانزادہ عائش کا جھٹکتے سے رخ پلٹتے اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا تھا۔ عائش اس کے سینے سے لگے لرزنے لگی، جلتی آگ جیسی چھاتی میں اسے وہ سمائے ہوئے تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی گرفت بڑھتی رہی، وہ اسے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ عائش کی سانسیں حلق میں گھٹنے لگی۔ اس مرد کا ہر انداز بے رحم تھا، سانسیں چھین لینے کا وہ ہنر رکھتا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اس جنونی مرد کو اس پر رحم نہ آیا، وہ جنونیت پر آ جائے تو وہ خود بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ عائش کا چہرہ وہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، وہی مسکراہٹ جو جان لے لے۔ صفاک مسکراہٹ۔ جب یہ مرد نرمی سے مسکراتا تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی، جسم پر نشان بڑھ جاتے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ کیا قہر برپا کرنے والا تھا۔ وہ سہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے گلاب پنکھڑیاں سہلا رہا تھا۔ یہ پنکھڑیاں اس کے حلق میں چپتی ہر پیاس مٹا دیتی تھی۔ وہ اس کی نکوش پر جھک گیا۔ اس کے سیاہی مائل لب عائش کے ہر نقش پر مہو سفر کرنے لگے۔ عائش وہ اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے گلاب پنکھڑیاں سہلا رہا تھا۔ یہ پنکھڑیاں اس کے حلق میں چپتی ہر پیاس مٹا دیتی تھی۔ وہ اس کے نکوش پر جھک گیا۔ اس کے سیاہی مائل لب عائش کے ہر نقش پر مہو سفر تھے۔ عائش اس کے تھپ پیاس تھی کہ بجھ نہیں رہی تھی۔ عائش سے سکتے ہوئے سلیب کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کے سانسیں بند کیے ہوئے تھا، اس کے مضبوط ہاتھ عائش کے گرد سلیب کو جکڑ گئے تھے۔ عائش اس دیو ہیکل وجود کے سینے میں جیسے بھی قید تھی۔ وہ اسے محصر کیے ہوئے تھا، ہونٹوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ جان پوری طرح نکالتے وہ پیچھے نہ ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکے اسے دیکھے گیا، بے ترتیب سانسوں کے ساتھ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش سہمی سی اسے دیکھتی رہی۔ واللہ وہ اس نرمی، اس شدت سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچن کی در و دیوار دم ساتھ گئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا۔ سردار زاویار خانزادہ اپنی شال سے اس کے آٹے میں لتھڑے بال ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ سیاہ شال پر آٹے کے نشانات چھپ گئے تھے۔ عائش دہکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ صفاک مرد کو آخر ہوا کیا گیا تھا؟ عائش نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا اور دوسرا ہاتھ پکڑے اپنی شال سے صاف کرنے لگا۔ سیاہ شال پر آٹے کے دھبے بدنما لگ رہے تھے۔ وہ اس شال کو متاع حیات کی طرح سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ کچن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں مزید پھیلی۔ وہ اس کا جوتا پکڑے کچن میں آیا۔ کچن کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ وہ جھکا تھا، وہ عائش کے پیروں میں باری باری جوتا پہنانے لگا۔ زاویار خانزادہ اپنے کیے کا مداوع کر رہا تھا۔ بخت اس مرد پر مسکراتا رہا تھا۔ وہ دیر کر چکا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ ابھی وہ اس عورت کی بے رحمی سے واقف ہی نہ تھا۔ وقت بتانے والا تھا، عائش سردار زاویار سے کہیں زیادہ ظالم ہے۔ چلو کمرے میں چلے، یہاں ٹھنڈ زیادہ ہے، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ وہ پہلی بار اس کی فکر جتا رہا تھا۔ عائش مجسم تھی، کیا اس پر قہر ڈھانے سے پہلے کی نرمی تھی؟ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ عائش کی شال اس کے گرد اوڑھائے اسے بازو کے حلقے میں لیے کچن سے نکل آیا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے وہ عائش کی طرف دیکھتے مسکراتا رہا۔ نرم مہربان مسکراہٹ عائش کی ہی نہیں، اس حویلی کا کونا کونا تحیر زدہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دروازہ لاک کر گیا۔ عائش کانپتی رہی۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھتے بوٹوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ خوف تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کیا کرے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیا کہے عائش کا دل بدل جائے؟ کاش دل بدلنے پر اس کا اختیار ہوتا۔ وہ سامنے کھڑی عورت کا سراپا اپنا پناہ کر دیتا۔ عائش لرزتے قدموں سے زاویار کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیروں کے قریب آتے جھکی تھی۔ وہ جھجکتے اس کے شوز اتارنے لگی۔ زاویار خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا، دل جیسے کسی نے پیروں تلے مسل ڈالا تھا۔ وہ عورت اپنے جوتوں کا ہاتھ لگاتے اچھی نہیں لگی تھی، مگر یہی اوقات تو اس کی اسے بتاتا رہا۔ وہ یقیناً اس دن سے
اس دن کے پاگل پن اس کی دھمکیوں سے خوف کھائے بیٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ آنکھیں کھول نہیں سکا۔ عائش اس کے شوز اتارتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، بے چینی زاویار کے روم میں اتر گئی تھی۔ عائش ویسے بھاری آواز میں پکارنے لگا، وہ لمحوں میں اس کے سامنے کھڑی تھی، فقر رنگت لیے دہشت زدہ سی۔ زاویار خانزادہ لب کچلنے لگا، کاش وہ بین ڈال سکتا، وہ چیخ سکتا، وہ رو سکتا، وہ ضبط سے اسے دیکھ کے کیا سے آنکھیں سرخی بڑھتی گئی، وہ اس کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی کانپتی رہی، وہ اسے ڈرتی رہی، اچھی لگتی تھی، لگتا تھا وہ بے خوف ہو جائے گی، وہ اس کی مٹھی سے نکلنے کی کوشش کرے گی، وہ اس کی مٹھی سے کبھی نکل تو نہیں سکتی تھی، مگر جب وہ بے خوف ہوتی اسے مٹھی کسنی پڑتی، وہ اس عورت کی سانسیں کھینچتے ڈرتا تھا، ابھی بھی ڈر رہی تھی، یہاں ٹھیک تھا، مگر جب سب جان جائے گی تب۔ زاویار نے مزید شدت سے اپنے لبوں پر ظلم ڈھایا، سیاہ آنکھوں کے سامنے رومیو ٹائٹان کو گولیاں مارتی ہوئی آئی۔ یہ تھی وہ اصل میں اتنی ہی ظالم تھی، جس عورت نے معصوم جانوروں پر رحم نہ کھایا، کیا وہ اس پر رحم کھائے گی؟ جس نے اس کی شخصیت بدل کر رکھ دی تھی، کیا وہ اپنے ہی قاتل کو معاف کر سکے گی؟ زاویار کی سانسیں سینے میں الجھنے لگی۔ ادھر آؤ، پاؤں دباؤ میرے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے بھاری آواز میں بولا تھا۔ عائش روبوٹک انداز میں اس کی طرف بڑھتے اس کے پیروں میں بیٹھی، وہ اپنی پیر اس کی گود میں رکھ گیا تھا، وہ اس کے پیر دبانے لگی، اپنی طاقت سے کہیں زیادہ زور لگا رہی تھی، وہ بے چین ہوتے اپنے پاؤں کھینچ گیا۔ عائش فق ہوتے اسے دیکھنے لگی، وہ بھی بے رنگ سا ہو گیا تھا۔ کوئی اس بے رحم عورت کو کہے کہ یوں نہ سمجھے، سردار زاویار کی جان نکلتی ہے۔ ادھر آؤ، زاویار نے اپنا ہاتھ عائش کی طرف بڑھایا، وہ اسی لمحے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جیسے وہ کچھ بھی اس کے حکم کے خلاف ورزی کرے گی تو یہ ظالم مرد اسے بہت بری سزا دے گا۔ زاویار خانزادہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اٹھ کر بیٹھا، آکسیجن یہاں کم تھی، سردار زاویار کے لیے اب ان پہاڑوں پر آکسیجن نہ رہی تھی، یہاں دم گھٹتا تھا۔ عائش اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا، عائش اسے دیکھ گئی تھی، وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، زاویار کی بھاری آواز گونجی تھی۔ زاویار نے سر نہ اٹھایا، عائش حیرانگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ کمرے کے در و دیوار ساکت ہو گئے تھے، یہ مرد سچ میں خود کے لیے بے رحم تھا یا یہ کہہ رہا تھا؟ زاویار خانزادہ، تم اب بنی میں نہیں رہی، میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو معاف کرتا ہوں، اب کبھی میں تمہارے ماضی کا ذکر نہیں کروں گا، تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تمہارا وہی مقام ہوگا جو زاویار خانزادہ کی بیوی کا ہونا چاہیے۔ زاویار نے سر اٹھایا، سیاہ کی نیلی آنکھوں سے ٹکرا گئی، وہ عائش کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ میری جان تم پر آج سے واری، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا، وہ بے جان سے اس کے سینے میں سماتی چلی گئی۔ یکدم وہ سسک کر رو دی، شاید تقدیر کو اس پر رحم آ گیا تھا، مگر ابھی کہاں، ابھی تو کھیل ہی شروع ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔